ان سے کوئی کہتا حضرت آپ کا کیا مقام ہے، تو فرماتے تھے ہم تو دھوبی ہیں حضرت، کیا لوگ وہ دھوبی کپڑے دھوتے ہیں، ہم ان کے من دھوتے ہیں، ہم لوگوں کو اندر سے دھوتے ہیں، روح کی چنری دھوئی جاتی ہے، رنگی جاتی ہے اور روح۔ اچھا وہ ایک جگہ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا بڑے عامل ڈاکٹر صاحب، یہ روح یہ کیوں بولتے خواجہ کی دیوانی؟ خواجہ کا دیوانہ کہنا چاہیے، خواجہ کی دیوانی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، روح مؤنث ہے، یہ روح جو ہے آپ کی روح ہے نا، روح آئی روح گئی، روح مؤنث ہے۔ اور ایک اور بتاؤں روح کے بارے میں کہ روح جمالی ہے، روح جلالی نہیں ہوتی، بدن کا حصہ جتنا ملتا ہے اتنا جلال ہوتا ہے، اور جب یہ بدن کی حرارت برودت نفس جتنا ختم ہوتا جاتا ہے روح جمالی جمال رہ جاتی ہے، پھر اس کا جلال جو ہوتا ہے وہ جمال کی کثرت سے ہوتا ہے، اتنی تیز روشنی ہوتی ہے کہ آنکھیں ٹھہرتی نہیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ محفل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا منظر ہے، کبھی منظر اچھا ہو تو نظر اچھی ہو، کبھی کسی کی نظر اچھی ہو تو منظر اچھا ہو جاتا ہے۔ جیسے قبلہ عالمی عبدالرشید صاحب تشریف لاتے بس جہاں بھی ہو وہ منظر اچھا ہی ہوتا تھا، چاہے سینکڑوں کا مجمع ہو، لاکھوں کا ہو، چاہے اکیلے بیٹھے ہوں، کوئی قریبی مرید آ کے قدموں میں بیٹھ جائے، وہ منظر اچھا ہوتا تھا اس لیے کہ نظر اچھی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی منظر اچھا ہوتا ہے تو نظر اچھی ہو جاتی ہے۔ منظر کیسے اچھا ہوتا ہے، نظر کیسے اچھی ہوتی ہے؟ اصل میں منظور اچھا ہو تو نظر بھی اچھی ہے اور منظر بھی اچھا ہے۔ اگر محفل اچھی ہے تو میزبان بھی اچھا ہے، مہمان بھی اچھا ہے، مسرور اچھا ہے تو ذاکر بھی اچھا ہے، ذکر بھی اچھا ہے، اگر معلوم اچھا ہے تو علم بھی اچھا ہے، عالم بھی اچھا ہے۔ حضور جانتے ہیں، جاننا یہ سب چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے بھی چاہا کہ اسے جانا جائے، اسے پہچانا جائے، تو اس نے سب سے پہلے جس کو خلق کیا، بڑی صفات اس کی، وہ رازق تھا لیکن کسی بھوکے کو پیدا نہیں کیا، وہ شافی تھا مگر کسی بیمار کو پیدا نہیں کیا۔ مختصر یہ کہ اس نے چاہا اسے پہچانا جائے تو اس کو پیدا کیا جو سب سے زیادہ اس کو پہچاننے والا تھا، اس کو پیدا کیا جو سب سے زیادہ اس کو جاننے والا تھا۔ تو حضور تو جب اللہ کو جانتے ہیں تو مخلوق کی کیا حیثیت ہے، ازل سے ابد تک۔ یہ بھی بات ہوئی ہے میاں صاحب، وہ حضور جانتے ہیں 12 الاول کو فتح صبح پاکستان میں یہ نعت پڑھی کسی نے، تو ایک صاحب نے کہا نہیں، وہ مولانا کہتے ہیں کہ حضور سب کچھ نہیں جانتے، حضور نہیں جانتے۔ تو ڈاکٹر صاحب میری طرف پلٹے، علامہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، حضور نہیں جانتے؟ تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ ان کا جاننا بھی خوب جاننا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ حضور نہیں جانتے۔ استغفر اللہ، یہ مولانا یہ جانتے ہیں کہ حضور نہیں جانتے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نہیں اصل میں نے ابد ازل سے ازلی ابدی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ میں نے کہا اس موضوع کو چھوڑ دیجئے، ازل و ابد و مخلوق ہے، خدا نہیں ہے، حضور سب جانتے ہیں۔ یہ کیوں گھبرا گیا کہ ازل سے ابد تک، ازل و ابد ہو، اول و آخر ہو، سب مخلوق ہی ہے نا، تو مخلوق کو حضور کیوں نہیں جانیں گے؟ انہی کے نور سے بنا ہے۔ اب میں بچوں سے پوچھتا ہوں کبھی کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ خواتین بیٹھی ہیں، اور یہ ریان تو ہماری نیند آ رہی ہے، ریان کو لوگ چھوڑنے بچے سے پوچھتے بیٹے ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، بڑے بھائی آ جائیں، جلدی آ جاؤ، ٹائم نہیں میرے پاس، یہ دیکھ کر آئیے انٹیز کو، ان لوگوں کو دیکھیں، یہ سب ایک باپ کی اولاد ہے، کیا خیال ہے؟ دیکھو اچھی طرح دیکھو، شکل صورت ہے نہیں نا، بیٹھ جائیے، سب ایک باپ کی اولاد، لیکن اتنے بن گئے ہیں نا کہ یقین نہیں آتا کہ سب ایک باپ کی اولاد۔ اسی طرح کائنات اتنی بن گئی ہے نا کہ یقین نہیں آتا کہ حضور کے نور سے بنی ہے۔ جس کو یہ معلوم ہے کہ اول آدم ہے تو سارے بنی آدم کو وہ آدم کی اولاد مان لیتے ہیں، اور جن کو یہ معلوم ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو بنایا، اس سے سارا عالم بنایا، تو مان لیتے ہیں بھائی
اتنی بھی کائنات بنتی چلی جائے یا دریافت ہوتی چلی جائے، حضور تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اور ہاں ایک بات ہے کہ کوئی کتنا بھی جانتا ہو، اول تو جاننا چاہیے۔ دیکھیے یہ علم پڑھنا، رب زدنی علما، اللہ نے حضور سے سورہ اصحاب کوثر بنانے کے بعد کوئی دعا نہیں فرمائی کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے مال دے دے، اولاد دے دے، مجھے یہ چیز زیادہ دے دے، یہ چیز دے دے۔ ایک ہی دعا تعلیم فرمائی، ربی زدنی علما، اے اللہ مجھے میرے علم میں بڑھا دے۔ تو علم کی کوشش جاننا چاہیے، اور انسان جانتا ہے مگر سب سے زیادہ تو اللہ کو جاننا چاہیے۔ اور مشکل یہ کہ ہم اللہ ہی کو نہیں جانتے۔ میں خود اللہ کو بہت کم جانتا ہوں۔ میں اللہ کو جانتا نہیں ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اور مانتا بھی ہوں تو حضور کو مان کر مانتا ہوں۔ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیسا ہے، کہاں ہے، کیا کیوں، میں نہیں بتا سکتا۔ میرا سارا ایمان نبی کی زبان پر ہے، جو حضور نے فرمایا، اور وہ سچے ہیں، انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اور ہمیں اول آخر ساری خبریں دی اللہ کے بارے میں، انہوں نے بتایا صفات بھی اللہ۔ حضور ہمارا ایمان حضور پر ہے، اور حضور کے بتانے سے بھی جاننے کا حق ادا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جاننا جو شروع کرتا ہے وہ سب سے پہلے اگر اس کی ضرورت ہوگی تو جانتا ہے، نہیں ہو تو نہیں جانا، کیا کرے گا۔ اللہ کو جاننا، پہچاننا، ہم اللہ کو کہاں پہچانا، میں کہاں پہچانتا ہوں، آپ پہچانتے ہوں گے، میں تو نہیں پہچانتا۔ میں اللہ کو جانتا پہچانتا بھی ہوں تو کچھ اس کی نعمتوں کے حوالے سے، وہ بھی ضرورت والی۔ اللہ روزی دیتا ہے، بھوک لگتی ہے نا مجھ کو، تو میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ روزی دیتا ہے۔ بیمار ہوں، اللہ شفا دیتا ہے۔ پھر بے اولاد کوئی ہے، اللہ ہی اولاد دے گا۔ اس ساری رضامندیاں لوگوں، خود غرض لوگوں، یہ اللہ کی پہچان کا کوئی بڑا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ تو اس نے بھی کہہ دیا، کسی ہندو نے کہا، مسلمان نے تو پتہ نہیں، اے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، گائے بنائی۔ تو یہ جو پہچاننا ہے یہ ضرورتوں کا ہے۔ اللہ کو اگر کسی نے پہچاننے کا تھوڑا حق ادا کیا ہے تو اس نے پہچانا ہے جس نے حضور کو پہچانا۔ اللہ کو اگر کسی نے جانا ہے، تھوڑا بہت پہچاننا ہے، تو اس نے پہچانا ہے جس نے اللہ کے ولی کو پہچانا ہے۔ اگر اللہ نے ولی کو آپ نے نہیں پہچانا، تمہارے ساری پہچان تمہاری ضرورتیں ہیں، تمہارے بت ہیں، تم اللہ کو مانتے ہو، جھوٹے ہو۔ اللہ کو مانتے ہو عبادت کرتے، اللہ کے معنی کیا ہے؟ معبود۔ آپ میں کتنے لوگ نے نماز پڑھتے؟ اللہ کو مالک مانتے ہو تو حکم مانتے ہیں۔ ساری زندگی چولہے میں لگا دی، شوہر کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے، اس کے لیے وقت نماز بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے 6 بجے اٹھ جاؤ، 6:30 بجے اٹھ جاؤ، ابھی سورج میں نکلا ہوتا ہے اور بچوں کو فلیٹ سے نیچے پھینک دیتے ہیں، سوزی کے والا بھی ٹھوکریں کھا رہا ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے، سجدہ نہیں کرتے ہو، اللہ کو مانتی ہو؟ استغفر اللہ، جھوٹے لوگ۔ اللہ اس کو جاننے کے لیے کسی ایسے کو جاننا ہوتا ہے جو اس کو جانتا ہو، اور پھر راستہ ضرورت کا ہی ہے۔ کوئی بچہ ماں کو نہیں پہچانتا ایک عرصے تک، ماں سے زیادہ تو محبت کسی کی نہیں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا نا یہ بڑا خود غرض ہے، تو کیا کیا؟ محبت تو ماں کے دل میں رکھی، لیکن جہاں محبت رکھی وہیں اسے غذا رکھ دی۔ بچہ جو شروع میں روتا ہے وہ ماں کی محبت میں نہیں روتا ہے، بھوک سے روتا ہے۔ اسے کھانا پلا دے، کھانا پال لے، اس سے محبت کر لے، ماں کو پہچانے گا بھی نہیں۔ ضرورت وہ جانتا ہے نا کہ اس کی فطرت میں ضرورت ہے، ضرورت کے پیچھے جائے گا، لیکن اس کا کرم یہ ہے کہ ضرورت وہاں رکھتی ہے، بیٹا کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ، کیوں جا رہے ہو، آ جاؤ، معمولی باتیں نہیں ہو رہی ہیں،
سوال کیا تھا نہیں جواب دیا نا. باتیں کرو باتیں کرو باتیں کرو. جب پوچھا جاتا پتہ چلتا ہے کیا معلوم ہے کیا نہیں معلوم ہے. یہ محفل بہت بڑی بات ہے. سالوں اسکول کا جانا ایک طرف, 1 گھنٹہ محفل میں رہنا ایک طرف. اپنے آپ سے پوچھو میں کون ہوں, کہاں سے آیا, کس لیے آیا ہوں, یہ جگہ کیا, یہی رہنا ہے, جانا ہے, نہ جانا ہے وہاں کیا ہوگا. زندگی کا کوئی سبجیکٹ, اسکول کا کوئی سبجیکٹ, کوئی سائنس, کوئی تاریخ, کوئی جغرافیہ بتا دو مجھے جو تمہیں بتا دے کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کہاں جاؤ گے. یہ چھوٹی سی محفل ہوتی ہے جس میں یہ بات پتہ چلتی ہے ہم کہاں سے آئے ہیں, ہم کس کے پاس سے آئے ہیں. بولو زور سے, شاباش. کس کے پاس سے آئے ہیں, کس کے پاس جائیں گے, اب کس کے پاس ہیں, دنیا میں, اللہ کے پاس نہیں ہے. ارے یار, اب یہ سبق لے لو آج. ہمارا دل ہے اللہ کے پاس. ہمارا دل ہے اللہ دل ہے اللہ کے پاس. اللہ دل کے پاس نہیں ہے, دل ہے اللہ کے پاس. اللہ تو کعبے کو بھی کہہ کے کہ میرا گھر ہے, آتا جاتا نہیں ہے. کہتا ہے میرا گھر ہے, لیکن وہ آتا جاتا نہیں ہے. اب یہ بات ہے نا کہ دل کو, ہاں وہ دل میں آتا جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. لوگوں کی نظر نماز میں کعبے کی طرف ہے, ادھر منہ کر لو, یا اللہ اپنی شان کے لائق بتا دے تیرا رخ کس طرف ہے, تو کہے گا میرا دل تو میرا نہیں, نظر تو مومن کے دل کی طرف ہے. لیکن وہ بہن نے بتا دیا بیٹی